السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ندی کے کنارے ایک درخت تھا۔ اس درخت پر بہت سارے پرندے رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شکاری نے درخت کے نیچے جال بچھایا اور درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایک آسمان پر کبوتروں کا دستہ اڑ رہا تھا۔ اس دستے میں ایک کبوتروں کا سردار تھا۔ اس نے اوپر ہی سے خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ یہ کہتے ہی سردار نے اپنے کبوتروں سے کہا کہ بات سنو دوستوں، تم میں سے کوئی بھی دانہ کھانے نیچے نہیں جانا، دانے کے چکر میں اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالنا۔ یہ سنتے ہی ایک کبوتر کہنے لگا، سردار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دانے کی تلاش میں ہی تو نکلے ہیں۔ اب ہم ایسے میں دانہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اسے چھوڑ دیں، یہ بات مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دوستوں، یہاں پہ کسی بھی انسان کا گزر نہیں ہوتا، تو اس طرح یہ دانے اچانک سے وہاں کیسے آئے ہیں یہ تم نے سوچا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی شکاری کی چال ہو ہم جیسے کبوتروں کا شکار کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہی دستے میں موجود بزرگ کبوتر نے کہا کہ سردار دیکھیں، آپ نے ہی تو ایک دفعہ کہا تھا کہ یہاں سے انسانوں کا گزر بسر نہیں ہے، تو فضول کے شک و شبہات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہمیں نیچے جا کر دانا کھانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی سارے کبوتر نیچے اترے۔ اس طرح وہ سارے کبوتر جال میں پھنس گئے اور مشورہ دینے والے غلط کبوتر کو کوسنے لگے اور اپنے سردار کی نہ بات سننے پر افسوس کرنے لگے۔ ان کی باتیں سن کر سردار کبوتر نے کہا کہ دوستوں، مشکل وقت میں لڑنے کے بجائے ایک ساتھ مل کر اس مشکل سے نکلنے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ابھی شکاری ہماری طرف آئے اس سے پہلے ہی ہم سب کو مل کر اس جال سمیت ہوا میں اڑنا ہوگا۔ اس درخت کے اس پار ایک بل میں میرا چوہا دوست رہتا ہے، وہ اس جال کو کتر کے ہمیں بچا لے گا۔ یہ کہتے ہی وہ سب کبوتر جال سمیت اڑنے لگے۔ شکاری ان سب کو ایک ساتھ کہاں پکڑ سکتا تھا، اس لیے وہ ان کے پیچھے بھاگنے لگا مگر ناکام رہا۔ وہ سب کبوتر اڑتے اڑتے اس چوہے کے بل کے پاس پہنچے۔ چوہا انہیں دیکھ کر ڈر کے مارے بل میں چھپ گیا، مگر سردار کبوتر نے اپنی آواز نکال کر اسے بلایا اور کہا، دوست چوہے میں ہوں۔ تو چوہا باہر آیا اور ان سے وجہ پوچھی بلانے کی۔ تو سردار کبوتر نے اسے پوری کہانی بتائی اور پھر سردار کبوتر کی مدد کرنے کے لیے وہ چوہا آگے بڑھا۔ تو سب سے پہلے اس نے سردار کبوتر کو آزاد کرنے کے لیے اس کی چاہ نبھایا۔ تو سردار کبوتر نے کہا کہ تم پہلے ان سب کو آزاد کرو پھر میری طرف آنا، مگر چوہے نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، جو سب سے پہلے تمہیں آزاد کرنا میرا فرض ہے نا۔ تو سردار کبوتر نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر یہ سب کبوتر میرے رہنما ہیں، میں ان کا رہنما ہوں، تو ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، تو پہلے تم انہیں آزاد کرو پھر تم میری طرف آنا۔ یہ سن کر چوہے نے ایسا ہی کیا، پہلے اس نے سب کبوتروں کو آزاد کیا، اس کے بعد سردار کبوتر کو آزاد کیا۔ پھر سردار کبوتر اور سارے کبوتر اس چوہے کا شکریہ ادا کر کے آسمان پہ اڑنے لگے اور اپنے آشیانے کی طرف چلے گئے۔